أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بدا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی فضل رحمت کا صدقہ آپ تمام احباب کو تفہیم قرآن کے سلسلہ میں آن لائن عرفان القرآن کورس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا سبق تیسرے پارے کا 7واں رکوع ہے، جس میں حصۃ التجوید میں ہماری بحث حروف کی 2 اقسام ہوتی ہیں، یا تو حروف قمریہ ہوتے ہیں یا پھر حروف شمسیہ ہوتے ہیں۔ حروف قمریہ کیا تھے کہ جن کے شروع میں الف لام آ جائے اور وہ لام پڑھا جائے تو ان کو حروف قمریہ کہتے تھے، اور ان کو یاد رکھنے کے لیے یہ الفاظ ہم نے پڑھے تھے: ابغی حجک وخف عقیمہ۔ یہ الفاظ، یہ حروف، ان حروف کا مجموعہ حروف قمریہ کہلاتا ہے۔ آج ہم نے حروف شمسیہ کو پڑھنا ہے۔ حروف قمریہ کے علاوہ تمام حروف حروف شمسیہ ہیں، اور ان کی پہچان یہ ہے کہ ان حروف کے شروع میں الف لام آ جائے تو وہ پڑھا نہیں جاتا۔ الف لام پڑھا جائے تو حروف قمریہ، الف لام نہ پڑھا جائے تو حروف شمسیہ۔ حروف شمسیہ ہم کیسے یاد کر سکتے ہیں؟ یہ ایک عربک میں شعر دیا ہوا ہے، اس شعر کا پہلا حرف وہ حرف شمسی ہے۔ ان الفاظ میں پورے حروف کی بات نہیں کر رہا، اس شعر کے تمام الفاظ کا پہلا حرف وہ شمسی ہے۔ طب ثم سل رحمن تفد دف ذا نعم دا سوءتن زر شریفا للکرم۔ طب ثم سل رحمن تفد دف ذا نعم دا سوءتن زر شریفا للکرم۔ اس شعر کو یاد کر لیجئے، اور اس کا پہلا حرف، اس میں جتنے حروف ہیں، مثلا طب ہے تو طا حرف شمسی، پھر ثم میں تا حرف شمسی، پھر سل میں صاد حرف شمسی، پھر رحمن میں را حرف شمسی، تفید میں تا۔ تو اس طرح ہر لفظ کا پہلا حرف یہ حرف شمسی ہے۔ چلتے ہیں حصہ گرامر کی طرف۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ اس میں ظرف ہے، اس میں ظرف۔ اس میں ظرف کیا ہے؟ اس میں ظرف اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی ایسی جگہ پر دلالت کرے یا یہ پتہ چلے کہ اس جگہ کون سا کام کیا گیا ہے۔ اس میں ظرف کام کرنے کی جگہ یا کام کرنے کے وقت کو ظاہر کرتا ہے۔ بنانے کا طریقہ یہ دیا ہوا ہے، آپ صرف اس کے یہ
آسان دیکھ لیجئے، مفعلن یا مفعلن کے وزن پر جو آئے گا اس کو اس میں ظرف کہتے ہیں. جیسے یسمع سے مسمعن، 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 مسمعان، مسامع، مسمعتن، مسمعتان، مسامع. اسی طرح یجمع سے مجمع، ہم عام طور پر کہتے ہیں فلانے کے جلسے میں اتنا مجمع تھا. مجمع جمع ہونے کی جگہ. مجمعن، مجمعان، مجامع، مجمعتن، مجمعتان، مجامع. اسی طرح یطبخ سے مطبخن، پکانے کی جگہ. مطبخن، مطبخان، مطابخ، مطبختن، مطبختان، مطابخ. اسی طرح جی یعملو سے مأملن دیکھیے، مأملن، مأملان، معاملو، مأملتن، مأملتان، معاملو. ناصر ینصر سے منصرن، منصرن، منصران، مناصر، منصرتن، منصرتان، مناصر. یکتب سے مکتبن، مکتبن، مکتبان، مکاتب، مکتبتن، مکتبتان، مکاتب. یقتل سے مقتل، جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ آن تو آنی، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں. اسی سے ہے مقتل، قتل ہونے کی جگہ. مقتل، مقتلن، مقتلان، مقاتل، مقتلتن، مقتلتان، مقاتل. یہ ان سے گردانے بنا کے آپ کو دیکھیے کیا آپ کو اس میں ظرف کی گردان آتی ہے. آج کے چلتے ہیں تیسرے سیگمنٹ کی طرف، وہ دعا بوقت مباشرت. اسلام ایک مکمل دین ہے جو ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. تو حقوق زوجیت کی ادائیگی کے وقت یہ دعا مانگی جائے گی، اللہم، اللہم اجنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اللہم، اے اللہ، جنبنا، ہمیں محفوظ فرما، الشیطان، شیطان کے شر سے، وجنب الشیطان ما رزقنا، اے اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا اور ہماری اولاد کو بھی اس کے شر سے دور رکھ. اللہم، اے اللہ، جنبنا، ہمیں محفوظ فرما، ہمیں بچا شر سے، الشیطان، شیطان کے، وجنب، اور بتا محفوظ فرما تو شر سے، الشیطان، شیطان کے، ما رزقتنا، جو تو ہمیں اس حقوق کی ادائیگی کے وقت جو رزق عطا کرے گا، مراد کیا ہے؟ اولاد عطا کرے گا، اس اولاد کو بھی تو شیطان کے شر سے محفوظ و مامون فرما. آئیے چلتے ہیں آج کی تلاوت کی طرف. یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت پاک ہے جو آج ہم تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کر رہے ہیں. تو آج صرف میں تلاوت کر دیتا ہوں، آپ اس پر قوانین جو ہیں وہ خود اپلائی کریں گے، کہیں کہیں میں بتا دوں گا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. इसको दो तरीकों से पढ़ा जाएगा. ये दाल पर वक्फ करने की सूरत में यहाँ दाल पर कलकला करेंगे और इसको मिलाने की सूरत में यहाँ इख्फा करेंगे. ये देखिए नून तनवीन जो है ऊपर इख्फा का कलर दिया हुआ है. यहाँ पर वक्फ कर भी सकते हैं, साथ मिलाकर भी पढ़ सकते हैं. अगर साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो यहाँ वाव मुशद्दद आ जाएगी और फिर इसको यहाँ तक ये बेकुम तक आपको एक सांस में पढ़ना पड़ेगा. वला शहीदुन व इन तफअलू फइन्नहु फसूकुम बिकुम वत्तकुल्लाह व युअल्लिमुकुमुल्लाह वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम. व इन कुंतुम अला सफरिन वलम तजिदू कातिबन फरिहानुम मक़बूदा फ़इन अमिना बअदुकुम बअदा फलयुअद्दि
الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. تو آج چونکہ یہ آیات، ان میں سے پہلی آیت لمبی آیت تھی تو اس لیے میں نے اس کو تلاوت کر دیا مکمل رکوع پاک کو. آپ خود اس پر قوانین اپلائی کریں گے، جہاں کوئی مشکل ہوا تو ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے. آئیے چلتے ہیں اس کے لفظی اور بامحاورہ ترجمہ کی طرف. یہاں سے آپ لفظی ترجمہ دیکھ لیں گے. آئیے یہاں اس کا گرامر اور لفظی اور بامحاورہ ترجمہ یہ دونوں دیکھتے ہیں. عوام بہت کم ہے نا جی. یا ایھا الذین، اے لوگو، الذین اس موصول جمع مذکر، الذی اللذان الذین جو لوگ، آمنو ایمان لے آئے، آمنا آمنا آمنو فی الماضی جمع مذکر غائب، اذا جب جس وقت، تداینتم تم قرض کا معاملہ کرو، بدین کسی کے ساتھ کر، جب تم آپس میں قرض لو، بدین قرض لینا، الا طرف، اجل وقت، مسمن مخصوص مختص، فاکتبو پس اس معاہدے کو لکھ لو، فا پس اکتبو کاتبہ یکتبو سے اکتب، اکتب اکتبا اکتبو، اکتبو تم لکھو، ہو اس کو، پس تم اس کو لکھ لو. اے ایمان والو، جب تم کسی مقررہ مدت تک کے لیے آپس میں قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو. اب یہاں سے نجی معاملات، سرکاری معاملات اور بین الخلق جو معاملات ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، بڑی شرح اور بسط کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. اے ایمان والو، جب تم کسی مقررہ مدت تک کے لیے آپس میں قرض کا معاملہ کرو، کوئی شخص کسی سے قرض حسنہ لے رہا ہے تو لیتے اور دیتے وقت دونوں لوگ تحریراً اس معاہدے کو ایک پیج پر تحریراً اس کو لے آئیں. بل یکتب، اب اس جو وثیقہ نویس ہے، جو تحریر لکھنے والا ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے، ول یکتب، کاتبہ یکتب سے اصل میں تھا لے یکتب، واحد مذکر غائب فعل امر، اور چاہیے کہ وہ لکھے، بین درمیان، کم اپنے، وہ ان کے درمیان، کاتبن لکھنے والا اسم فاعل، چاہیے کہ لکھے ان کے درمیان لکھنے والا، کیسے؟ بالعدل، عدل کے ساتھ. وہ جو وثیقہ نویس ہے، وہ جو عرضی نویس ہے، وہ جو تحریر لکھنے والا ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ فریقین کے مابین اس ہونے والے معاہدے کو بڑے عدل اور بڑے انصاف سے لکھے. والا اور نہ، با اور لا یأبا، ابا یأبا کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، اور نہ انکار کرے، کاتبن لکھنے والا، کاتب، این یکتبا، کاتبا یکتبو سے ان فعل مضارع پر داخل ہو گیا اور یہ مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. این یکتبا لکھنا، کما جیسے، علامہ، علامہ یعلم تعلیما، علامہ فی الماضی، ہو سکھایا اس کو، ہو اس کو، کس نے؟ اللہ، اللہ نے. اور نہ انکار کرے کاتب لکھنے سے،
جیسے اس کو سکھایا اللہ رب ذوالجلال نے، فَلْيَكْتُبْ، پس چاہیے کہ وہ لکھ دے۔ وہ وثیقہ نویس، لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا کہ اسے اللہ نے لکھنا سکھایا ہے، پس وہ لکھ دے۔ یعنی کیسے لکھ دے کہ شرع اور ملکی دستور کے مطابق وثیقہ نویسی کا حق پوری دیانتداری سے ادا کرے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے الفاظ تحریر میں لے آئے گا جس سے دونوں فریقین کے مابین جھگڑے اور نزاع کی صورت میں عدل اور انصاف کے تقاضے بھی پورے ہوں، اور فریقین میں سے کسی شخص کے انکار کرنے کی وجہ سے کل کو کورٹ کے میں جاتے ہوئے جو کورٹ والوں کو الفاظ چاہیے وہ تمام تر معاملات اس میں لکھے ہونے چاہیے۔ اب یہاں اس جملے سے ایک بات یہ بھی واضح ہو گئی کہ وثیقہ نویسی ایک فن ہے، وثیقہ نویسی بھی ایک فن ہے، اور یہ فن بڑی دیانت طلب جو ہے کام ہے۔ اس کو ایسے ہی دو لفظ پرچی پر اتار لینے کا نام نہیں، بلکہ ایسا شخص ایسے فریضے سے کو انجام دے سکتا ہے جو عدل کے تقاضے کو بھی پورا کرتا ہو، اور جو عدالتی الفاظ اور عدالتی اصطلاحات سے بھی واقفیت رکھتا ہو۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي، اور عملہ یملی کا مطلب ہوتا ہے بھرنا، یہاں کاغذ بھرنا یعنی لکھوانا، بس وہ شخص لکھوائے، الذی، وہ، علیہ الحق کو، جس کے اوپر حق ہے، ذمہ حق یعنی جو قرض لے رہا ہے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، ربہ، جو اس کا پروردگار ہے، وَلَا يَبْخَسْ، اور نہ اس سے کچھ کمی کرے، من ہو، اس سے شیئن، کسی چیز کی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ تحریر لکھوانا کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ جو قرض لے رہا ہے، جو مقروض بن رہا ہے، وہ یہ لکھوائے گا، اور لکھوائے گا کیسے؟ بڑی دیانتداری کے ساتھ، اللہ سے ڈرتے ہوئے، جتنا وہ لے رہا ہے اتنا ہی لکھوائے گا، اور اس میں کسی چیز کی کمی بیشی نہیں کرے گا، اللہ سے ڈرتے ہوئے لکھوائے گا۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، پس ان اگر کانا ہو، پس ان اگر کانا ہے، الذی، جو، علیہ الحق، اس پر حق ہے، سفیحاً او ضعیفاً، وہ شخص سفیحاً نہ سمجھ ہے، اور ضعیفاً یا کمزور ہے، اولا یستطیع، یا وہ طاقت نہیں رکھتا، ان یملا، لکھوانے کی، پیج بھروانے کی، وہ تحریر کا جو ایک یوں کہہ لیں کہ پیٹرن ہے، اس کو فل نہیں کر سکتا یا کروا سکتا، تو ہوا وہ فَلْيُمْلِلْ، پس پھر یہ کام کروائے، یہ بھروا دے مضمون، ولیہ، اس قرض لینے والے کا ولی، جو اس کا ولی ہوگا، اس قرض لینے والے کا، اس کے ذمہ ہے کہ وہ اس کو عدل کے ساتھ، بالعدل، عدل کے ساتھ وہ اس تحریر کو لکھوا دے۔ اب ایک اور شرط ہے، بس تشہدو، اس تشہدہ یس تشہدو کا مطلب ہوتا ہے گواہ طلب کرنا، بس تشہدو، اور گواہ بنا لیں، شہیدین، دو گواہ، من رجالکم، اپنے مردوں میں سے،
دو مردوں میں سے گواہ بنا لیے جانے چاہیے اس معاہدے کو پر جو معاہدہ تحریر کیا جا رہا ہے. پس ان اگر لم یکونا، بس اگر نہ ہوں دو رجلین مرد تو فرجلن پس ایک مرد، وامرأتان اور دو عورتیں. اگر گواہی کے وقت دو مرد میسر نہیں آ رہے تو پھر ایک مرد اور دو خواتین، دو عورتیں ہوں گواہی کے وقت. اس کا مطلب یہ ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے قائم مقام ٹھہرائی جائے گی. ممن تردونا، ان لوگوں میں سے، تردونا ردا یردو کا مطلب ہوتا ہے راضی ہونا، تردونا تم راضی ہوتے ہو، من الشہداء گواہی میں سے. گواہی کے لیے بھی ان لوگوں کو سلیکٹ کرنا ہے جن کی گواہی تم پسند کرتے ہو، یعنی وہ لوگ قابل اعتماد ہوں، وہ ان پر کوئی حد قذف وغیرہ جاری نہ کی ہو. انت دلہ احداہما. اب ایک اور ممکنہ صورت یہ ہے کہ تحریر بھی لکھی گئی اور لکھنے والا بھی عادل تھا، مگر گواہوں میں سے ایک جو ہے وہ کسی صورت میں بھول جاتا ہے. انت دلہ، اگر کوئی بھول جاتا ہے یا گمراہ ہو جاتا ہے، احداہما گواہوں میں سے کوئی ایک، تو فتذکرہ یاد دلا دے، احداہما الاخری ان دونوں میں سے جو دوسرا شخص ہے وہ گواہی کو یاد کروا دے گا. دو گواہ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ ایک بھول گیا تو دوسرا اس کو یاد کروا دے. اسی طرح ایک گواہ دو خواتین تھی تو ان میں سے کوئی ایک بھول رہا ہے تو جو باقی ہیں وہ ان کو یاد کروا دیں. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ، اور وَلَا يَأْبَ اور نہ انکار کریں الشُّهَدَاء گواہ، اذا ما دعوا جب ان کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں. مطلب کہ جب گواہی کا وقت آئے اور گواہی طلب کی جا رہی ہو تو اس وقت کسی بھی گواہوں میں سے کسی بھی شخص کو انکار نہیں کرنا چاہیے گواہی دینے سے. وَلَا تَسْأَمُوا، وَلَا تَسْأَمُوا اور تم اکتایا نہ کرو، ان تکتبوہ اس کو لکھنے سے، صغیرن وہ معاملہ چھوٹا ہو، او کبیرن یا پھر بڑا معاملہ ہو. جس طرح کے بھی معاملات ہیں آپ ان معاملات سے اکتایا نہ کرو کہ جی چھوٹا سا معاملہ ہے تو ہم لکھتے نہیں ہیں، بڑا کوئی معاملہ ہوتا تو ہم لکھ لیتے. صغیرن چھوٹا، او کبیرن یا بڑا، الی اجلہ اپنی میعاد جو آپ نے مدت مختص کی ہے اس مدت کو تحریر میں لانا بھی ضروری ہے. اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے اپنی میعاد تک لکھ رکھنے میں اکتایا نہ کرو. ذالکم یہ اقساط قرین انصاف ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، و اقوام اور قائم کرنا، للشہادہ گواہی کے لیے، یہ گواہی کے لیے مضبوط تر ہے، و ادنا اور یہ قریب تر ہے کہ اللہ ترتابو کہ تم میں سے کوئی شخص شک میں نہ پڑ جائے، الا مگر ان تکونا تجارتن یا پھر ایسی تجارت ہو کہ حاضرتن جو حاضر ہو موجود ہو، تو دیرونہا تو پھر اس کے لین دین کے وقت
اس کے ایسی تجارت جس میں نقد سودا ہے، نقد مال و دولت ہے، تو اس پر اگر تمہارے درمیان بینکم تمہارے درمیان لکھنے والا نہیں ہے تو فلیسا پس نہیں ہے علیکم تم پر جناح کوئی گناہ اللہ تکتبوہا تم اس کو نہ لکھو۔ اب تم نقد کا سودا لے رہے ہو، ایک شخص پورے پیسے دے رہا ہے اور دوسرا شخص اس کو پوری چیز دے رہا ہے، تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم دونوں بغیر لکھنے کے راضی ہو تو اب لکھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ تمہارا سودا اسی وقت انجام کو پہنچ رہا ہے اور تمہاری بے مکمل ہو رہی ہے۔ دونوں بیچنے والے پر بھی اور خریدنے والے پر بھی کوئی حق باقی نہیں رہ رہا۔ وَأَشْهِدُوا اور گواہ بنا لیا کرو، اذا تبایعتم جب آپس میں خرید و فروخت کرو، ولا یضار اور نہ تکلیف دیا جائے، کاتب ولا شہید اور نہ گواہ، یعنی دو لوگ جو قرض لینے اور دینے کے معاملے میں جھگڑ رہے ہیں، ان کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ کاتب جس بیچارے نے تحریر لکھی تھی اور جو اس وقت سودے کے وقت گواہ بنے تھے، ان کو مفت میں وہ ہر جگہ گھسیٹتے پھریں اور آپس میں کوئی صلح کے معاملات نہ اختیار کریں، تو اس کے لیے منع کیا جا رہا ہے ایسے طرز اختیار کرنے سے کہ تم لکھنے والے اور گواہوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ وَإِن تَفْعَلُوا اور اگر کوئی تم میں سے کرے، یا یہ جو معاملات بتائے گئے ہیں ان میں سے کوئی شخص انکار کرتا ہے، فَإِنَّهُ بس بے شک وہ فَسُوقٌ بِكُمْ اور اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تمہاری حکم شکنی ہوگی، یہ فسق ہوگا۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ اور تم اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاملات کی تعلیم دیتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ اب یہاں سے یہاں تک یہ پوری آیت جو ہم نے پڑھی، اس میں تو یہ سمجھ میں آئے کہ ہم اگر ایک جگہ رہ رہے ہیں، وہاں ہم کچھ معاملات کر رہے ہیں تو لکھ پڑھ ہو سکتی ہے، اگر ہم حالت سفر میں ہوں تو پھر کیا کریں؟ اگلی آیت میں اس کی وضاحت بتا دی، وَإِن كُنتُمْ اور ان اگر کنتم تم ہو عَلَى سَفَرٍ سفر پر، وَلَمْ تَجِدُوا اور تم نہ پاؤ کاتباً کسی کاتب کو، فرحان مقبودہ تو قبضے والی چیز جو ہے اس کو رہن رکھ لو، گروی رکھ لو۔ فَإِنْ أَمِنَا پھر اگر اعتماد ہو، بعضکم بعضاً ایک دوسرے پر، تو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ بس ادا کرے امانت جس کو دی گئی ہے، امانتہ اپنی امانت کو، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور چاہیے کہ اللہ اپنے رب سے ڈرتے رہیے، اس اللہ سے جو اس کا رب ہے۔ یعنی جب تم حالت سفر میں ہو تو پھر ظاہر ہے تمہارے پاس ایسی سہولیات میسر نہیں ہوں گی، تو اس وقت یہ بطور امانت کے ہے جو قرض لے رہا ہے، تو اس کو امانت پوری امانت داری کے ساتھ سپرد کر دینی چاہیے، یعنی وہ قرض واپس کر دینا چاہیے، اور اس معاملے میں وہ اللہ جو اس کا رب ہے اس سے ڈرتا رہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا اور جو شخص گواہی چھپاتا ہے،
फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु, वापस इन्ना बेशक हु वो आसिमुन गुनाहगार, क़ल्बुहु उसका दिल, तो जो गवाही को छुपाता है उसका दिल गुनाहगार है। वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम, और अल्लाह ताला जो भी तुम अमल करते हो उसको खूब जानने वाला है। तुम्हारे आमाल से अल्लाह रब्बुल जलाल गाफिल और बेखबर नहीं है, लिहाजा तुम्हें जाती मामलात में भी किसी भी तरह ऐसा मामला इख्तियार नहीं करना चाहिए जो अल्लाह ताला को नापसंद और नामंजूर। 30 लोग हमारे साथ क्लास लेते रहे, मैं आपकी हाजिरी ले लूं, अभी आप में से कोई डिस्कनेक्ट नहीं होगा। जी आप तमाम अहबाब अपना कीमती वक्त निकाल कर क्लास में तशरीफ़ लाए, आप तमाम अहबाब को खुश आमदीद कहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये आज मैंने सिक्योरिटी नहीं लगाई ना, तो ये देखिए ये किसी ने निशान लगा दिया स्क्रीन पर।